اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج اکیڈمی کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام پر۔ ناظرین، ایک بادشاہ کے 3 وزیر تھے۔ بادشاہ نے تینوں وزراء کو دربار میں بلایا اور حکم دیا کہ وہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں جائیں اور باغ سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے پھل جمع کریں۔ تینوں وزراء کو بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران تھے اور فیصلہ کافی عجیب تھا، لیکن حکم حاضر وقت بادشاہ کا تھا۔ وہ تینوں وزراء اپنا اپنا تھیلا لے کر باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ مختلف قسم کے پھلوں سے بھرا پڑا تھا۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی من پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کیے جائیں، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے، اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ، کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھرنا شروع کر دیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ تو صرف تھیلے کے بھرے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھرنے لگا اور محنت سے بچ گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے اپنے تھیلے سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سوائے اس تھیلوں کے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جمع کیے تھے۔ اب پہلا وزیر، جس نے اچھے پھل جمع کیے تھے، وہ مزے سے اپنی ان پھلوں پر گزارا کرنے لگا، یہاں تک کہ 1 مہینہ بآسانی گزر گیا۔ دوسرا وزیر، جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب تمام پھل جمع کیے تھے، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھاتا رہا، لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ تیسرا وزیر، جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا، وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا، کیونکہ اس کے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ناظرین، ہم سب کی کہانی بھی ان 3 وزیروں جیسی ہے۔ ہم سب بھی اس وقت اس باغ یعنی اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم اس دنیا سے اپنے لیے کیسے اعمال جمع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب بادشاہوں کے بادشاہ یعنی رب تعالیٰ کا حکم صادر ہوگا تو ہم سب کو اپنی اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کے ساتھ صرف اور صرف آپ کے نیک اعمال کی تھیلی ہوگی جو آپ اپنی ساری زندگی جمع کرتے رہے، وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو آج تھوڑی سی محنت کر کے نیک اعمال جمع کر لیں، اور تاکہ آخر میں آسانی اور آرام والی زندگی گزر سکے۔ تو ناظرین، تھوڑی سی توجہ خود پر دیجیے اور خود سے پوچھیں آپ کیا جمع کر رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی، بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والی زندگی اور فی امان موت عطا کرے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا، گھر والوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔